معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، وقف ترمیمی بل 2024 کے نقصانات کیا ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس بل کے نقصانات کا پتہ چل سکے۔ اس کی وجہ سے لوگ زیادہ تعداد میں ای میل اور QR کوڈ کے ذریعے رائے بھیج سکیں۔ اب آپ حضرات پوری بات سماعت فرمائیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے نقصانات۔ نمبر 1 ہے، پورے بھارت میں وقف جائیداد کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہے۔ نمبر 2 ہے، یقیناً وقف ترمیمی بل انتہائی مہلک اور خطرناک ہے۔ یہ بل دستور ہند کا مخالف ہے۔ اس بل کے نفاذ کے بعد وقف کی جائیداد سے مسلمانوں کا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے، اس بل میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ وقف بورڈ کا نام بدل دیا جائے۔ اس کے بدلے میں کوئی ایسا نام دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان جائیداد کے بارے میں وقف کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4 ہے، اس بل کے تحت وقف بورڈ کی کمیٹی کے ممبران میں 2/3 تعداد غیر مسلموں کی لازمی ہے، جبکہ مندر اور مٹھ کی کمیٹی کے لیے شرط ہے کہ اس میں ہندو کے علاوہ دوسرے دھرم کا کوئی ممبر نہیں رہے گا، جس کی وضاحت عدالتی فیصلوں میں موجود ہے۔ تو پھر وقف بورڈ میں 2/3 غیر مسلم کی شرکت کیوں؟ نمبر 5 ہے، وقف بورڈ کی جائیداد کا سروے ضلع کے کلکٹر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سبھی کلکٹر مسلم نہیں ہوتے، اس لیے پریشانی کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 6 ہے، وقف کی جائیداد کا رجسٹریشن آن لائن پورٹل میں اپلوڈ کرنا لازمی ہے۔ جس میں زمین کا رجسٹریشن ڈیٹ نہیں ہے، وہ زمین سرکار کی ہوگی، تو بھلا 300 سال پرانا ڈیٹ کس کے پاس ہوگا؟ نمبر 7 ہے، اس بل کے نفاذ کے بعد مسلمان کسی بھی محکمے میں وقف جائیداد کی لڑائی نہیں لڑ پائیں گے۔ نمبر 8 ہے، اوقاف کی زمین میں آباد مساجد، مکاتب، عیدگاہ اور قبرستان بری طرح سے ضد میں آئیں گے۔ جب زمین ہی نہیں تو پھر اس میں موجود اثاثے کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 9 ہے، وقف بورڈ کی کمیٹی میں مسلم رکن اسمبلی اور رکن پارلیمنٹ کا ہونا لازمی ہے۔ اگر سوئے اتفاق سے کوئی جنتا MLA یا MP نہ ملے تو سابق مسلم MLA اور MP کو وقف بورڈ کا ممبر منتخب کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ نمبر 10 ہے، اب تک صرف ایک مسجد کی لڑائی جاری تھی جو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن اب ایک نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مساجد، مکاتب، عیدگاہ، قبرستان اور مدارس پر خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ نمبر 11 ہے، وقف بورڈ کی زمین مسلمانوں نے دیش کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر وقف کی تھی، جس پر حکومت کا ناحق قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ نمبر 12 ہے، وقف بورڈ کے ختم ہونے کے بعد کا نظارہ انتہائی قابل افسوس ہوگا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری جائیداد اور اس پر تعمیر شدہ مدارس و مساجد اور عیدگاہ کی شدید بے حرمتی ہوگی۔